السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مشتاق احمد ڈینٹھو، ٹیچر یو پی ایس ملباغ زون لنگیٹ۔ اس وقت میرا مضمون ہے اردو، چھٹی جماعت کا، اور موضوع ہے ایثار کا جذبہ۔ پہلے بچوں، ہم نے کل پڑھا تھا اسی کہانی میں کہ عدنان اور شیبہ نے بچے کو گود لیا۔ بچے کا نام زین رکھا گیا۔ چند ہی دنوں کے اندر گھر کی فضا بدل گئی۔ اب وقت گزرتا رہا۔ زین عمر کے ساتھ ہی ساتھ تعلیم و تربیت کے مرحلے بھی طے کرتا رہا۔ یعنی اب زین کو تعلیم و تربیت دی گئی، ایک اچھا استاد اس کی تعلیم کے لیے رکھا گیا۔ وہ اسے گھر سے باہر بھی نکلنے نہ دیتے تھے کہ کہیں دھوپ یا چھاؤں اس کے رنگ کو میلا نہ کر دے۔ میں اتنا وہ لاڈلا بن گیا۔ زین اب 8ویں درجے میں تھا کہ اچانک ایک دن شیبہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ زین 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ ایک دن شیبہ کی طبیعت بگڑ گئی۔ ڈاکٹر معائنہ کرنے کے لیے آیا تو یہ سن کر انہیں حیرت ہوئی کہ شیبہ کے ہاں بچہ ہونے والا ہے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور یہ کہا کہ شیبہ کو بچہ ہونے والا ہے۔ پہلے تو ان کو اس پر یقین ہی نہ آیا، جب بار بار پوچھنے پر بھی ڈاکٹر نے کہے الفاظ دہرانے کے سوا اور کچھ نہ کہا تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کائنات کے سارے خزانوں کے دروازے ان پر کھول دیے گئے۔ بچے کی نعمت شیبہ کو اگرچہ زین کی صورت میں پہلے ہی حاصل ہو چکی تھی، مگر اپنی کوکھ سے اولاد جننے میں قدرت نے عورت کے لیے لذت کا جو سامان چھپا رکھا وہ اسے اب تک آشنا نہ تھی۔ قدرت نے اس لذت کو پانے کے سامان بھی اب اس کے لیے پیدا کر دیے تھے۔ ڈاکٹر نے یوں ہی الفاظ دہرائے کہ آپ ماں بننے والی ہے۔ اگرچہ شیبہ کو زین کی صورت میں پہلے ہی اولاد حاصل ہو چکی تھی، مگر اپنے کوکھ سے اولاد جننے میں قدرت نے عورت کے لیے لذت کو جو سامان چھپا رکھا اس سے وہ اب تک آشنا نہ تھی۔ پھر یوں ہوا کہ یکے بعد دیگرے اس کے ہاں 2 لڑکے ہوئے۔ جین جسے اب تک بے پناہ توجہ حاصل تھی، اب آہستہ آہستہ بے توجہی کا شکار ہونے لگا۔ اب شیبہ کو اپنے 2 لڑکے ہوئے۔ اب زین بے توجہی کا شکار ہونے لگا۔ عدنان تو اب بھی اس سے پہلے ہی کی طرح پیار کرتا تھا، مگر اس کے پاس وقت ہی کتنا تھا جو اس کے ساتھ گزارتا۔ یعنی عدنان ان کو آج بھی زیادہ پیار کرتا ہے، مگر ان کے لیے یہ ممکن نہ تھا
کہ وہ ان کے ساتھ کچھ وقت گزارتا۔ کاروبار کے بکھیڑوں میں وہ سارا دن مصروف رہتا، یعنی وہ کاروبار میں مصروف رہا کرتا تھا۔ شیبہ کی توجہ اپنے بچوں پر مرکوز تھی، یعنی شیبہ نے توجہ اپنے بچوں کی طرف دینا شروع کر دی۔ زین کے لیے اب اس کے پاس وقت نہ تھا۔ جو زین تھا اس کے لیے وقت شیبہ کو نہ تھا۔ دوسری طرف زین فطرتاً اس قدر حساس تھا کہ اسے تبدیلی بری طرح محسوس ہونے لگی۔ جب شیبہ کے برتاؤ میں تبدیلی آنے لگی تو زین نے یہ محسوس کیا اب وہ کالج کا طالب علم ہی نہیں تھا، خاصا سمجھدار بھی ہو چکا تھا۔ پہلے تو اپنی ماں کے برتاؤ میں نمودار ہونے والی تبدیلی کی وجہ سے اس کی سمجھ میں نہ آئی، پھر ایک دن جب وہ کالج سے گھر پہنچے تو اسے ماں باپ کی گفتگو سننے کا موقع مل گیا، جس سے اس پر یہ راز فاش ہو گیا کہ آج تک جنہیں اپنے اولاد و والدین سمجھتا رہا، دراصل وہ محض اس کے پالنے والے ہیں۔ اس انکشاف سے اگرچہ اسے بڑا صدمہ ہوا، مگر اس نے ان پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ اسے حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ زین اب کافی سمجھدار ہو چکا تھا۔ ایک دن جب وہ کالج سے گھر پہنچا تو اسے ماں باپ کی گفتگو سننے کا موقع مل جاتا ہے، جس سے اس پر یہ راز فاش ہو گیا کہ وہ آج تک جنہیں اپنے والدین سمجھتا رہا، وہ دراصل اس کے پالنے والے ہیں۔ اس گفتگو سے ان کو کافی صدمہ ہوا، مگر اس نے ان پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا۔ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، اس کا باقی حصہ ہم کل پڑھنے جا رہے ہیں۔ تب تک دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔